ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے، کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے فضائل ہمیں یہ سچا دین ملا۔ میں وہ عالم نہیں ہوں، میں صرف اس مسجد کا چھوٹا سا ادنا سا جناب طالب علم ہوں۔ میری یہ کچھ نصیبی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیغام کو پہنچانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا، اور تم سب تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، الوسیلہ، وسیلہ۔ یہ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ کا لفظی معنی ہے قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں انسان مجھ سے ڈرتا رہے اور عبادت کر کے میرے قریب ہو جائے، مجھے راضی کر لے۔ درست وسیلہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو نیکی کرو گے سو وہ قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، اور بغیر اس کے عقل سے کرو گے سو وہ قبول نہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی زندہ شخص سے دعا کروانا جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا تو فیض سے ہماری دعا قبول فرما، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر آپ اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے وہ آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے لیے دعا کروایا کرتے تھے۔ اپنے والدین سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، اپنے اساتذہ سے دعا کروا سکتے ہیں، اور اپنے مسجد کے نمازیوں سے آپ دعا کروا سکتے ہیں۔ کسی مصیبت میں ہوں، آپ مبتلا ہوں، کسی بیماری میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ مسجد میں اپنے نمازیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے لیے دعا کریں، میری یہ جو پریشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو غار پیشادین جو آدمی تھے وہ سفر پہ جا رہے تھے، وہ جاتے جاتے وہ سب نے سنا ہے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، پھر بھی میں ایک بار آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں کہ جب وہ غار میں جا رہے تھے طوفان کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ پھنس گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خالص عمل پیش کیے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن وہ کوشش کر لی کہ جس کی وجہ سے وہ اس سے پریشانی سے بچ جائیں، غار سے نکل جائیں، لیکن وہ نکل نہ سکے۔ جب ان کی ہمت جواب دے گئی یا انہوں نے سمجھا کہ بھی اب ہم نہیں نکل سکیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنا کوئی خالص عمل پیش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہمارے خالص عمل کی وجہ سے ہمیں یہ نجات دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے خالص عمل کیے تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے، نہ وہ ان میں ریاکاری تھی نہ دکھلاوا تھا، صرف انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ کیے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو نجات مل گئی۔ اگر آپ کسی غیر کا وسیلہ دے کر وہ دعا کو اگر آپ کسی غیر کا وسیلہ دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم اپنے طور پر تو غیر کا نام لے کر اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے قرب چاہتے ہیں، مگر در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسری طرف جائیں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ساری دنیا اس کی ناراضگی کرنے لگ جائے تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ساری انسان اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں تو بھی اس کی شان میں کوئی بلندی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، عظمت والا ہے، شانوں والا ہے، بلند و بالا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بھی انسان کا ہی فائدہ ہے کہ اس کو جنت مل جائے گی، اور ورنہ جہنم اس کا مقدر ہے۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اس میں بھی قرب کا ہی معنی ملحوظ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کرتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ جنت میں وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں میں سے صرف ایک کو نصیب کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ایک ریڑھی والا ریڑھی چلاتے چلاتے ساری زندگی گزار دیتا ہے، مگر وہ اپنی اولاد کو ریڑھی چلانا نہیں سکھاتا، اور نہ وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ریڑھی چلائے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میں ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، تو وہ ان کی توجہ میں ان کو ڈاکٹر بناتا ہے، پروفیسر بناتا ہے، لیکن وہی ڈاکٹر وہی پروفیسر اپنے والد کے جو آبائی اس کا کام ہے اس کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ وہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو جب دین کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، دین اتنا فضول نہیں ہے کہ جسے آپ بس کچھ ڈال دیں اور اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی، اس کی محبت سے ہی اور اس کے قرب سے ہی انسان اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہونے کے لیے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور اس اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے گا، نہ کہ ہم غیروں کے پاس جائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر وقت سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں کہ بھئی وہ کسی بندے کو بھیجے جاؤ دیکھ کے آؤ اس کا کیا حال ہے، یہ کیا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ تو سوتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اسے تھکن نہیں ہوتی، لیکن انسان وہ سویا ہوتا ہے پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسے آوازیں دے دے کہتا ہے انسان کو ہے وہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اسے اولاد دی جائے۔ لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہم نے مانگنا ہے۔ مسجد میرے گھر کے ساتھ ہے تو مسجد میں مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں چلا جاؤں، اذان ہو رہی ہے، میں سنتا بھی ہوں لیکن میں نماز کے لیے نہیں جاتا، میں تھکا ہوا ہوں۔ لیکن وہی آپ کو کہیں اپنے کام کے لیے کہیں دور جانا پڑے جس میں آپ کا فائدہ ہو، نہ آپ کو کوئی تھکن محسوس ہوگی، نہ آپ جو ہے نا گھبرائیں گے، نہ دھوپ لگے گی، نہ سردی لگے گی، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن جو حقیقی فائدہ ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ایک دن۔ کتنا دن انسان جی لے گا؟ 20 سال 30 سال 50 سال، لیکن آخر کیا ہے؟ موت آنی ہے۔ لیکن وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو بندہ جنت میں ہوگا وہ جنت میں ہی رہے گا، اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ آج میں جنت میں ہوں جو 30-35 سال مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھائی ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے، وہ موت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیں گے۔ جو بندہ جہنم میں ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، جو ہماری زندگی آخرت میں جو ہمیں فائدہ دے گی۔ ہم اچھے اعمال کریں، اپنے لیے آگے کچھ بھیجیں،
صدقہ خیرات کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کیا وہی کامیاب ہوگا. وہاں جا کے آپ کی سمجھ میں آ جائے, دیکھ لیں گے یار اب تو پھنس گئے ہیں یہاں, تو وہاں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا, ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف عطا کر دیا, تو اس کو بھرپور طریقے سے اس کے فیض و برکات حاصل کریں. نمازیں پڑھیں, نوافل پڑھیں, جو ہے نا وہ تراویح پڑھیں, قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کریں, اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس مسجد میں بھیجا کریں. یہاں ترجمہ کی کلاسز ہوتی ہیں, آپ جو ہے نا خود بھی آئیں, اپنے بچوں کو بھیجیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. میری تقریباً 45-48 سال عمر ہو گئی ہے. میں نے شیخ صاحب سے جو قرآن جو ہے نا وہ پڑھنا ترجمہ کا سیکھنا شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے. تو میں نے 20 پاریوں کے بعد جو ہے ترجمہ پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, ان کا وقت آ گیا. ہر انسان کا وقت اسی طرح آ جانا ہے. ہم دن بدن وقفتاً آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا موت کے قریب جا رہے ہیں. تو میرے 10 پارے باقی رہ گئے. اب یہ میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, آصف صاحب, میں ان کے بعد جو ہے باقی پڑھ رہا ہوں. انسان یہ نہ سوچے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے میں اب دین سیکھوں. دین تو قبر کی دیواروں تک ہمیں سیکھنا پڑے گا, اسی میں کامیابی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.